بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث کے باب میں ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، والمار علی القائد، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، اور چھوٹا بڑوں کو، تھوڑے لوگ جو ہیں بڑوں زیادہ لوگوں کو سلام کریں، تھوڑے لوگ ہوں تو وہ سلام کریں جن کو، جو زیادہ لوگ ہیں ان کو سلام کریں۔ اب یہاں تک تو ارشادات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب اس کے بعد آگے رسول پاک کا عمل مبارک کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن نبی پاک بچوں کے پاس سے گزرے، مر علی غلمان، بچوں کے پاس سے گزرے، فسلم علیہم، تو حضور نے ان کو سلام کیا۔ یعنی بچوں کو بھی حقیر اور ہلکا نہیں سمجھنا کہ یار ان کے یہ تو بچے ہیں، ان کو سلام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ سلام لینا ہے اس وجہ سے کہ سلام لینے کے جو فوائد بیان ہوئے ہیں، پہلی فضیلت کیا ہے کہ سلام لینے کا فائدہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپس میں کیا پیدا ہوتی؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام لیتے تھے۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کے سلام کی کیا پوزیشن ہے؟ کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام سے ابتدا نہ کرو، یعنی یہودی سے سلام نہیں لینا، عیسائی سے سلام نہیں لینا۔ ہاں اگر وہ سلام لے تمہیں تمہارے ساتھ، پھر اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا۔ مثلا یہودی کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ کہیں گے وعلیکم، بس سلام نہیں کہنا، کیونکہ سلامتی کا اہل مسلمان ہے۔ مسلمان کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ سلامتی کا اہل عیسائی ہے، اس سے سلام لینا۔ تو ایک واقعہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ السلام علیکم کہنا تھا نا، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ نبی پاک نے کہا علیکہ، علیکہ تم پر، یعنی جو کہہ رہے تم پر موت ہو، تو آپ نے کہا تم پر۔ حضور نے فرمایا ان کی دعا تو قبول نہیں ہوئی، میری قبول ہو گئی۔ یعنی انہوں نے کہا تم پر موت ہو تو یہ تو قبول نہیں ہوئی، لیکن میں نے کہا وعلیکم تو میری قبول ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، یہودیوں کا ایک گروہ آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم، یہی بات کہ تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت بھی ہو اور تم پر لعنت بھی ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا، نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو نے اتنا سخت ان کو جواب دیا فی الامر کلی، ہر معاملے میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں قلت اولم تسمع ما قالوا، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کہا کیا ہے؟ قال قد قلت وعلیکم، آپ نے فرمایا میں نے بھی تو یہ کہا تھا نا وعلیکم۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اماں جی کو اس جواب پر کہا علیک بالرفق، تم پر نرمی لازم ہے، تم پر نرمی یعنی ان پر لازم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں پر لازم باقی کسی پر، ہر بندے پر نرمی لازم ہے۔ اور فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ، اور عنف سے بچو۔ عنف کیا ہے؟ یعنی نرمی کی ضد، نرمی کا الٹ سختی، یعنی سختی سے بچو۔ والفحش، اور فحش سے بچو۔ فحش کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے ایسی بات جو ناپسندیدہ ہو، کبھی بات زبان سے کرنا۔ اور وہ جو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم تسمعی ما قلت، تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ رددت علیہم، وہ جو انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم تم پر موت ہو، تو رددت علیہم، میں ان پر لٹا دیا، فیستجاب لی فیہم، ان کے معاملے میں اللہ نے میری دعا قبول کر لی، ولا یستجاب لہم فیہ، اور ان کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا میرے بارے میں جو انہوں نے کہا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارک ہے، سلام کے باب میں جو آداب ہیں، جو احکام ہیں،
ان کا لحاظ کیا جائے۔ ایسی چیزیں اختیار کرنے والا بندہ جو چیزیں ان کو اپنا لیتا ہے تو وہ کامل مومن ہو جاتا ہے، اور مومنانہ صفات کا حامل جو بندہ ہے وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں